یہ مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 46ویں آیت۔ مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 46ویں آیت۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ یہ 7واں کلمہ ہے جو خداوند نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا۔ جب ہم داستان کلوری کے حوالے سے نگاہ کرتے ہیں تو کل شام سے ہی میرا اور آپ کا منجی خداوند یسوع مسیح انتہائی دکھ اور کرب میں سے گزرا ہے۔ اس کرب میں سے گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کو بھی خداوند نہیں بھولا، اور اپنے فرائض بھی خداوند نے عطا کیے۔ معافی کا کلمہ، نجات کا کلمہ، محبت کا کلمہ، کفارے کا کلمہ، دکھ کا کلمہ، فتح مندی کا کلمہ، اور آخر میں میل اور ملاپ کا کلمہ، یہ خداوند یسوع مسیح اپنے ان فرائض کو جو خداوند نے عطا فرمائے تھے ان کو خداوند نے پورا کیا۔ ہمارے بچے جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں، بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کیونکہ اکثر والدین پوچھتے ہیں یا دوسرے پوچھتے ہیں، اگر کوئی بچہ قابل ہے تو اسے پوچھتے ہیں، بیٹا بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ صلیب کا سایہ خداوند یسوع کے ساتھ ساتھ چلتا رہا کہ تجھے مصلوب ہونا ہے، تجھے دنیا کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ اس لیے میرا اور آپ کا خداوند نہ صرف سے ازل سے تیار تھا بلکہ بشری زندگی میں بھی وہ تیار تھا۔ جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تو لوگ مبارکباد پیش کرتے ہیں، لیکن مقدسہ مریم کو کون سی مبارکباد پیش کی گئی کہ تیری جان بھی تلوار سے چلی جائے گی؟ جو باتیں لوگ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہتے تھے مریم ان کو دل میں رکھتی تھی، اور آج جب جان تلوار سے چلی گئی تو اپنے بیٹے کا وہ منصب دیکھ رہی ہے۔ پہلے 3 کلمے جو تھے وہ روشنی میں کہے گئے، تاکہ اس کا ایک مقصد تھا کہ روشنی میں کلمے کیوں کہے گئے؟ اس لیے کہے گئے کہ جو سلیب دینے والے ہیں وہ بھی دیکھ لیں، اور جن کا سلیب دیا جا رہا ہے وہ بھی پہچانے کہ دینے والے کون ہیں اور کس کو سلیب پر مصلوب کیا جا رہا ہے، تاکہ ہر ایک بندہ پہچانے۔ کیونکہ ہم نے دوسری بکس میں، دوسری کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ یسوع مصلوب نہیں ہوا، اس کی جگہ کوئی اور مصلوب ہوا ہے۔ یہ 3 کلمے جو بیان کیے گئے پہلے خداوند نے روشنی میں کہے تاکہ اپنے اور پرائے سب دیکھ لیں کہ گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے کون مصلوب ہو رہا ہے۔ 3 کلمے روشنی میں اور 4 کلمے تاریکی میں کہے گئے۔ روشنی اور تاریکی کے بارے میں جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں تو جب پیدا ہو تو آسمان فلک پر روشنی ہو جائے، ستارہ رہنمائی کرے، لیکن جب مصلوب ہو تو سورج گواہ ہونے سے چھپ جائے، گواہ بننا دوبارہ نہ کرے، کیونکہ زندگی کا خالق اور مالک آج مصلوب ہو رہا ہے۔ ابھی پروفیسر صاحب نے بیان کیا تھا، یہ نہیں جانتے، یہ جانتے نہیں کہ کس کو مصلوب کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے خالق اور مالک کو مصلوب کیا،
اور آگے لکھا ہے کہ جب روشنی پیدا ہو تو روشنی کر دے، جب مصلوب ہو تو یہ روشنی جاتی رہے۔ فطرت نے بھی گواہ ہونے سے انکار کر دیا، سورج کی روشنی جاتی رہی، مقدس کا پردہ پھٹ گیا، زمین لرز کی، قبریں کھل گئیں اور آخر میں ایک گواہ بن گیا۔ آخری جو گواہی تھی وہ صوبیدار کی گواہی تھی، دیکھو یہ خدا کا بیٹا۔ خداوند نے میرے لیے آپ کے لیے دکھ سہے، ان سب کو جب ہم کلوری کی نظر سے دیکھتے ہیں یا مقدسہ مریم کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس نظر آتا ہے کہ وہ مقدسہ مریم جو دکھ میں اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے، شاگرد چلے گئے، جن سے پیار کرتا تھا چلے گئے، ایک دوست نے دھوکہ دے دیا، یہ سب کچھ خداوند نے جب دیکھا تو خداوند نے اپنے دل میں ان سب کے لیے معافی کا اعلان کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے لکھا ہے کہ 6 دن کام کیا اور 7ویں دن آرام کیا۔ 6 کلمات میں خداوند نے جو نجات کا کام پورا تھا اسے مکمل کیا، اور 7ویں کلمے میں خداوند نے اپنی روح خداوند کے ہاتھ میں سونپ دی۔ لکھا ہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ پہلے اپنے باپ کا 2 دفعہ باپ کا ذکر آیا، پہلے کلمے میں اور دوسرے آخری کلمے میں، جس میں خداوند اپنی روح کو اپنے باپ کے سپرد کرتے ہیں۔ جب ہم اس بات پر نگاہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے ہوش و آواز میں اپنی جان کی قربانی پیش کی۔ یہ نہیں کہ وہ خستہ حالت میں یا مردہ حالت میں تھا، بلکہ اس نے تو اپنی زندگی میں کہا تھا اس جان کو لینے کا بھی مجھے اختیار ہے اور واپس دینے کا بھی مجھے اختیار ہے۔ یہ باتیں خداوند یسوع مسیح نے بارہا لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے کہیں۔ یہ خداوند کی فرمانبرداری کا ذکر کرتا ہے، گو کہ وہ خود خدا تھا اور اس نے اپنے آپ کو خدا کے برابر ہونے کے لائق نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، بلکہ یہاں تک فرماندار رہا کہ صلیبی موت اس نے گوارا کی۔ یہ کلمہ ایک تسلی ہے، 31ویں زبور میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ کلمہ جب یہودی مائیں اپنے بچوں کو پڑھاتی تھی تو یہ اپنی روح خداوند کے ہاتھوں میں سونپتے۔ یسوع نے صرف اس میں اے باپ کا اضافہ کیا۔ ہم اس میں سے کیا سیکھتے ہیں کہ وہ امانت جو خداوند نے اسے عطا کی تھی وہ واپس کر رہا ہے، کہ میں جس کام کی تو نے مجھے بھیجا تھا میں نے اسے پورا کیا، اب اس زندگی کی ضرورت نہیں۔ وہ روح واپس کر رہا ہے۔ بہنیں اس طرح جسے کہانی ہے کہ ایک بادشاہ کا وہ جنگ کے گیا اور اس جنگ سے شکست ہوتی رہی، لیکن ایک ایسا اس کا سپاہی تھا کہ اس نے اس جنگ میں جانے کا عقد کیا، اور لکھا ہے اس کہانی میں کہ جب وہ جنگ جیت چکا اس نے وہاں جھنڈا کھڑا کر دیا، تو آخر میں اپنے باپ کے پاس، اپنے اس بادشاہ کے پاس واپس آتا ہے۔ اس کا سینہ بالکل چھنی ہو چکا تھا گولیوں سے، اور اس کو وردی جب اتاری گئی اس کے پاس لٹا کر اس نے اپنی جان دی۔ اس نے کہا جو کام تو نے مجھے دیا تھا میں نے اسے پورا کیا۔ اس طرح خداوند یسوع مسیح نے بھی صلیب پر اپنی جان دے کر میرے اور آپ کے گناہوں کے خاطر سارا کچھ پورا کیا۔ یہ کلمہ ابدی سلامتی کی نشاندہی کرتا ہے، یہ روح کی حقیقی پناہ گاہ کا ہمارے سامنے ذکر کرتا ہے۔ اور اس میں جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھولی۔ اس کلمے میں خداوند نے میری اور آپ کی صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھودی ہے، اور اس لیے کھودی ہے تاکہ ہم اس تصویر کو ہمیشہ دیکھتے رہیں۔ کلام میں لکھا ہے ایمان کے بانی
اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہو. ہم یہودا کی زبان سے اقرار تو کرتے ہیں لیکن اپنے بدن سے اس کا انکار کرتے ہیں. 6 دن میں کائنات بنی، 7 دن اعلان کیا. 6 گھنٹے میں نافرمانی کو خدا نے فرمانبرداری میں تبدیل کر دیا. اس نے یہ فرمایا دیکھو میں آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. خدا کلام کے سے مجھے اور آپ سبوں کو بڑی